یکم جولائی کی صبح 8 بجے ناشتہ کرنے کے بعد ہم اپنا اپنا سامان لیے اپنی اپنی بسوں میں سوار ہو گئے۔ بس میں سوار ہو کر ہم کہیں بھی گئے تو عارف اقبال صاحب ہی بس میں میرے سیٹ فیلو ہوتے، لہٰذا اپنا سامان بس میں رکھنے کے بعد میں عارف صاحب کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ گروپ ایک کے تمام دوست بھی بس میں پہنچ گئے، مگر 9 بجے تک بس رکی رہی۔ ہمارے ٹور کے آرگنائزر میاں قاسم، جو گروپ اے میں ہی شامل تھے، وہ کافی دیر سے ہوٹل کے مرکزی دروازے پر کھڑے تھے۔ ان سے انتظار کی وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ ہم 140 لوگوں میں سے 2 دوست جو گروپ بی میں شامل تھے وہ ابھی تک اپنی بس میں نہیں پہنچے تھے، اور ان کی وجہ سے ہم سب لوگ لیٹ ہو رہے تھے۔ 9 بجے میاں قاسم اور ایک اور دوست جب ان 2 دوستوں کے کمرے تک پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ صاحبان ابھی تک سو رہے تھے۔ خیر، ان دونوں دوستوں کو جگایا اور تقریباً 1.5 گھنٹہ لیٹ 9:30 بجے شرم الشیخ کی طرف ہم روانہ ہوئے۔ کسی بھی ملک کی سیاحت کے لیے جب ہم گروپس کی شکل میں نکلتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ سفر کے دوران ہم اگر وقت کا خیال نہیں کرتے تو ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگوں نے چونکہ بس کے ذریعہ ہی قاہرہ سے شرم الشیخ جانا تھا، اس لیے ہم لوگوں نے اپنے دوستوں کا 1.5 گھنٹہ تک انتظار کر لیا، کیونکہ اگر ہم ان کو چھوڑ کر چلے جاتے تو ان کے لیے کافی مشکلات ہوتی۔ لیکن اگر ہم نے ٹرین کے ذریعے جانا ہوتا اور ٹرین روانگی کا وقت 8 بجے ہوتا تو ظاہر ہے پھر ٹرین کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ لہذا سیاحت ہمیں ٹائم مینجمنٹ بھی سکھاتی ہے۔ اب دنیا کے ہر کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کر لیں تو معلوم ہوگا کہ اس شخص کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا راز کسی بھی کام میں وقت کی پابندی ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ یہ میرا تیسرے ملک کا سیاحتی دورہ تھا۔ میں نے شاہ جی کو وقت کا انتہائی پابند پایا۔ کہیں جانے کے لیے جو وقت بھی مقرر کیا جاتا، شاہ جی وقت مقررہ پر وہاں موجود ہوتے۔ ہم لوگ جب بھی کسی سفر پر نکلتے ہیں تو یقیناً اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں، اس لیے پھر ہمیں حالات کے مطابق بدلنا ہوتا ہے، اور یہی ہماری پریکٹیکل لرننگ ہے۔ جو ہی ہم قاہرہ شہر سے باہر نکلے تو صحرائی علاقہ شروع ہو گیا۔ تا حد نگاہ ریت ہی ریت، اور کہیں کہیں مٹی رنگ کے بے رونق سے پہاڑ دکھائی دے رہے تھے۔ ذروں سے پتہ پوچھنے آتے ہیں کسی کا، ہم دشت میں بھی خاک اڑانے نہیں آتے۔ یہ یکم جولائی کا دن تھا اور مصر کا صحرا یقیناً بہت گرمی تھی، اور ہم اے سی گاڑی میں بیٹھنے کے باوجود اس گرمی کے تصور سے ہی گھبرا رہے تھے۔ قاہرہ سے شرم الشیخ کا فاصلہ بس کے ذریعے تقریباً 485 کلومیٹر ہے، جو 8 گھنٹوں میں طے ہونا تھا۔ جب ہم قاہرہ سے تقریباً 1 گھنٹہ کا سفر طے کر چکے تو سڑک کے دائیں جانب گہرا نیلا سمندر نظر آیا۔ سڑک کے دائیں جانب بحیرہ احمر کا گہرا نیلا پانی اور بائیں جانب صحرا۔ یہ سمندر اور خشکی کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کے قابل تھا۔ بحیرہ احمر، جسے انگریزی میں ریڈ سی کہتے ہیں، 1,74,000 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔
بحر احمر کا اردو ترجمہ سرخ سمندر ہے۔ اس کا نام ریڈ سی اس لیے نہیں کہ اس سمندر کا پانی سرخ ہے، بلکہ سطح آب پر مختلف موسموں میں سرخ رنگ کے سائنو بیکٹیریا کے باعث اس کا نام بحر احمر پڑا۔ بحر احمر کا پانی دنیا کے نمکین پانیوں میں سے ایک ہے۔ شدید گرم موسم کے باعث آبی بخارات بننے کے عمل میں تیزی اور ہوا کے دباؤ کے باعث بحر احمر کی زیادہ سے زیادہ گہرائی 8,200 فٹ جبکہ اوسط گہرائی 1,640 فٹ ہے۔ تاریخ میں پہلی بار بحر احمر میں سفر کی کوشش مصریوں نے ہی کی۔ بائبل میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب مصر سے نکلے تو جس سمندر کو عبور کیا وہ بحر احمر ہی تھا۔ فرعون بھی اسی سمندر میں غرق ہوا تھا۔ یورپی اقوام نے 15ویں صدی میں پہلی بار بحر احمر میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ 1798 میں فرانسیسی جنرل نپولین بوناپارٹ نے مصر پر حملہ کر کے بحر احمر پر قبضہ کر لیا۔ ایک انجینئر جے پی لیپیئر نے بحر احمر اور بحر روم کو ملانے کے لیے نہر کی تعمیر کی، جس کا منصوبہ عثمانیوں نے بنایا تھا، مگر وہ اسے نہ بنا سکے۔ بحر احمر کی طرف دیکھتے ہی مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے شام کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ فرعون بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھا رہا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل اس کی غلامی سے نجات پائیں۔ اس لیے جب فرعون کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں مصر سے شام کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تو فرعون نے اپنا لشکر تیار کیا اور بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کو اپنی فوج کے ساتھ آتے دیکھا تو وہ گھبرا گئے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، ذرا بھی نہ گھبراؤ۔ یہ صورتحال انتہائی نازک تھی، کیونکہ بنی اسرائیل نہتے تھے اور بال بچوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے تھے، لیکن فرعون اپنی بے پناہ قوت کے ساتھ آ پہنچا تھا۔ مگر خدا جس کے ساتھ ہوتا ہے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ عین وقت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس خدا کا حکم پہنچا کہ اپنی لکڑی سمندر میں مار۔ لکڑی پڑتے ہی سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا اور دونوں اطراف پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے آمنے سامنے 2 اونچے پہاڑ کھڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمندر کے بیچ راستے سے لے کر چلے گئے اور سینا کی زمین پر پہنچ گئے جو سمندر کے پار تھی۔ فرعون بھی اسی سوکھے سمندر میں اپنی فوج کو لے کر داخل ہو گیا۔ فرعون نے سوچا کہ اب بنی اسرائیل اس سے بچ کر نہیں جا پائیں گے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ دونوں طرف کا کھڑا پانی گرنے لگا اور اس کی ساری فوج ڈوب گئی۔ جب فرعون خود بھی اس بحر احمر میں ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں بھی اب ایک خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں، اور اب فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اس پر خدا بندی صدا بلند ہوئی کہ اب تو اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے کتنی نافرمانیاں کر چکا ہے اور تو فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔
تو اب یوں ہوگا کہ ہم تیری لاش مچھلیوں کو کھانے نہیں دیں گے اور سمندر سے باہر نکال دیں گے، تاکہ تو اپنی لاش کے ساتھ ان سب انسانوں کے لیے نشانی اور عبرت بنا رہے جو تیرے پیچھے دنیا میں آئیں گے۔ اور یہ وعدہ خدا بندی پورا بھی ہو گیا۔ فرعون اپنی ساری فوج اور کنبے کے ساتھ ڈوب گیا، مگر موجیں فرعون کی لاش خشکی پر لے آئیں۔ مصری اسے پائے تخت میں لے گئے اور شاہی قبرستان میں دفن کر دیا۔ مدتوں دفن رہنے کے بعد اب یہ لاش نکل آئی ہے، کہیں سے بھی خراب نہیں ہوئی اور جوں کی توں محفوظ ہے، جو خدا کے فرمان کے مطابق ساری دنیا کو سبق دے رہی ہے کہ پروردگار سے اکڑنے والوں کا حشر یہ ہوتا ہے۔ جب بھی بحر احمر کے پانی پر نظر پڑتی تو فرعون کے غرق ہونے کا منظر آنکھوں کے سامنے آتا۔ سفر کافی زیادہ تھا، اس لیے ہم تقریباً 2 بجے راستے میں ایک ہوٹل پر رکے، جہاں ہم دن کا کھانا کھایا۔ گرمی کافی زیادہ تھی، لیکن دوستوں کے ساتھ گپ شپ اور ہر لمحے کو ہم اس طرح انجوائے کر رہے تھے کہ گرمی کا احساس نہ تھا۔ قریب 1 گھنٹہ آرام کے بعد ہم دوبارہ بس میں سوار ہو گئے۔ تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد ہم تاریخی نہر سوئز کے نیچے سے گزر رہے تھے۔